بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہم آپ کے لیے جس جانور سے متعلق ویڈیو لے کے آئے ہیں، ہر آدمی اس جانور سے واقف ہے، لیکن اس کی عادات سے، اس کے خواص سے، اس کے فائدوں سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور اس کے شرعی حکم سے بھی بہت کم لوگ واقف ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس کی ویڈیو تفصیلی ویڈیو ہوگی اس کے اوپر، اور اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیرات کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ الارنبن کہتے ہیں عربی میں، اردو میں کہتے ہیں خرگوش کو، بنگالی میں کھر گوش، بلوچی میں ہر گوش، پشتو میں سویا، پنجابی میں سہیا، سندھی میں سہو، کشمیری میں خرگوش اور انگریزی میں ریبٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ آج اس کے متعلق ویڈیو بنائی گئی ہے۔ الارنبن خرگوش کی واحد اس کی جمع ارانب آتی ہے، اور جاہز نے کہا کہ جب تم ارنب کہو گے تو اس سے مراد مادہ ہی ہوگی، بس اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ھذا العقاب و ھذا الارنب۔ عربی میں خرگوش کو النحر بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع خزائن آتی ہے، جس کے سر و سان مادہ خرگوش کو عکشریہ کہا جاتا ہے۔ خرگوش کے بچے کے لیے الخرنق کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے چوزوں کے لیے پہلے خرنق، پھر سخلا، پھر ارنب کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نر خرگوش کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے میں گوشت ہوتا ہے، چنانچہ اس قسم کی نوع لومڑی میں بھی پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات مادہ خرگوش اپنی نر سے خود جفتی کرنے لگتی ہے، اس کی وجہ سے مادہ خرگوش میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ مادہ خرگوش حالت حمل میں جفتی کر لیتی ہے۔ خرگوش میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسری سال مادہ بن جاتا ہے۔ فسبحان القادر علی کل شیء، بس پاک ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات۔ عجیب و غریب واقعہ، ابن اسیر نے الکامل میں یہ بات ذکر کی ہے، میرے ایک دوست نے خرگوش کا شکار کیا، جب اس نے خرگوش کو غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ خرگوش میں عضو مخصوص آلہ تناسل بھی ہے اور ایک شرمگاہ بھی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جب خرگوش کا پیٹ چاک کر کے اس کا معائنہ کیا تو دونوں چیزیں، شرمگاہ اور اعلیٰ تناسل، کو خرگوش میں پایا۔ ابن اسیر اس سے بھی عجیب و غریب بیان کرتے کہ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی تھی جس کا نام صفیہ تھا، اس کی عمر 25 سال ہوئی تو اس کے مردانہ عضو میں اعلیٰ تناسل نکل آیا، اس کے بعد اس کی داڑھی بھی نکل آئی، چنانچہ اس لڑکی میں دونوں جنسوں کے اعضاء مخصوصہ جمع ہو گئے۔ اس قسم کی مثالیں بھی آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ خرگوش کے خصائل کیا ہیں؟ خرگوش کے خصائل یہ ہیں، خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری اس کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ جب خرگوش دریا دیکھتا ہے تو مر جاتا ہے، اس لیے اکثر یہ دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ عربوں کا خرگوش کے متعلق یہ خیال ہے کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں۔ خرگوش کے حیض کا خون صفا پہاڑ پر اس طرح بکھرا ہوا ہے جس طرح جنگ کے دن خون بہتا ہے، یہ ایک عرب میں مثال دی جاتی ہے۔ فائدہ، جانداروں میں سے جن کو حیض آتا ہے ان کی تعداد 4 ہے: عورت، ضبع، لکڑ بکڑ، چمگادڑ اور خرگوش۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کتیا کو بھی حیض آتا ہے۔ امام داؤد نے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث روایت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا خرگوش ان جانداروں میں سے ہے جن کو حیض آتا ہے۔ ابن معین نے کہا کہ جابر بن حویس کے متعلق نہیں جانتا، لیکن ابن حبان نے اس کو ثقافت میں شمار کیا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں خرگوش پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کا خیال تھا کہ یہ خرگوش کو حیض آتا ہے اور وہ گوشت وغیرہ بھی کھاتا ہے، چگالی کرتا ہے، مینگنی کرتا ہے، نیز اس کے دونوں پاؤں کے نیچے اور جبڑوں کے اندرونی حصے میں بال بھی ہوتے ہیں۔ خرگوش کا شرعی حکم کیا ہے؟ تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق خرگوش کا گوشت مکروہ ہے، جو کہ ہم حضرت انس بن مالک کی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے کہ ہم نے مقام مرحضران میں
ایک خرگوش کا تعاقب کیا، پس میں نے اس کو پکڑا، پھر اس کو ابو طلحہ کے پاس لایا۔ ابو طلحہ نے خرگوش کو ذبح کیا اور خرگوش کی ایک سرین اور دونوں رانیں نبی علیہ السلام کے پاس بھیجی۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ احناف کے نزدیک اس کا گوشت اسی روایت کی بنا پر جائز ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی کتاب الہبہ میں بھی ایک دوسری روایت میں نبی علیہ السلام اسے قبول بھی فرمایا اور تناول بھی فرمایا۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک طاقتور نوجوان لڑکا تھا، میں نے اسے خرگوش کا شکار کیا اور اس کا گوشت کھایا، پس مجھے ابو طلحہ نے اس کی ران دے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ اس طرح یہ اس کے خرگوش کے حلال کے اوپر میں نے آپ کو بہت ساری احادیثیں اور بھی ہیں، چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، طوالت آ جائے گی، تو اس لیے میں نے مختصراً آپ کے سامنے اس کی خرگوش کے خواص کیا ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ خرگوش کے فائدے خواص، جاہز نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹخنے پہن لے تو اس پر نگاہ بد اور جادو کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنات خرگوش کے حیض کی وجہ سے اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ اگر کسی شخص کی شفا پا جانے کے بعد کسی عضو میں ارتعاشی کیفیت پیدا ہو جائے تو ایسے شخص کو خشکی کے خرگوش کو بھون کر اس کا دماغ کھانے میں دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص 2 چنے کے برابر خرگوش کا دماغ لے کر نصف رتل کے چھٹے حصے کے برابر گائے کا دودھ لے کر استعمال کرے تو وہ آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ سرطان کے مرض میں خرگوش کا انہا لگانا بہت مفید ہے۔ اگر کوئی عورت نر خرگوش کے پیر مایا کو پی لے تو اس کی نر اولاد پیدا ہوگی، اگر مادہ کے پی لے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ خرگوش کی مینگنی یا گوبر کو عورت باندھ کر لٹکائے تو وہ عورت حاملہ نہیں ہو سکتی۔ بقرات نے کہا کہ خرگوش کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، پیشاب اچھی طرح گھل کر آتا ہے۔ وہ خرگوش اچھا سمجھا جاتا ہے جسے کتے نے شکار کیا ہو تو یہ موٹاپے کے لیے مفید ہے۔ البتہ اس کا گوشت کھانے سے نیند ختم ہو جاتی ہے اور سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے اطباء نے تر مسالے کی تجویز کی ہے۔ اگر خرگوش کا دماغ بھون کر سیاہ مرچ کے ساتھ ملا کر کھایا ہے تو عائشہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ خرگوش کا گوشت خشک ہوتا ہے، اس لیے انہیں چرنے کے لیے ایسی جگہ چھوڑا جاتا ہے جہاں پانی میں گھاس پھوس وغیرہ رہتی ہو، جن سے ان کے گوشت میں خشکی پیدا ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عورت خرگوش کا خون پی لے تو وہ کبھی حاملہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر سفید داغوں اور چھائیوں میں خرگوش کا خون لگایا ہے تو وہ داغ اور چھائیاں ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ سے۔ اگر کوئی عورت خرگوش کے دماغ کو کھا کر اس میں پھر تھوڑا اپنی قبر شرمگاہ میں رکھ لے تو بعد میں شوہر جمع کرے تو وہ حاملہ ہوگی۔ اسی طرح اگر خرگوش کے دماغ کو لے کر بچوں کے مسوڑوں پر لگایا ہے تو ان کے دانت جلدی نکل آتے ہیں۔ خرگوش کے خون کا سرما آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں کسی قسم کے بال نہیں آئیں گے۔ خرگوش کا خون جسم کے کالے داغوں کے لیے مفید ہے۔ خرگوش کا گوشت پابندی کے ساتھ کھانا بستر پر پیشاب کرنے والے کے لیے مفید ہے۔ ارسطو نے کہا کہ اگر خرگوش کے پنیر مایا کو سرکے میں ملا کر پیا جائے تو یہ سانپ کے زہر کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح ایک لوبیا کے برابر نوش کرا جائے تو چھتیا بخار جاتا رہے گا۔ اگر خرگوش کے گوبر کو دھونی غسل خانے میں دی جائے تو بھی اسے سونگے گا تو اس سے ہوا خارج ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہو کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہو، خرگوش کے خصیہ کا لیپ کر لے تو اس سے زہر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر خرگوش کی چربی کسی عورت کے تکیے کے نیچے رکھ دی جائے تو وہ عورت خود بخود نیند کی حالت میں راز فاش کر دے گی۔ اگر کوئی شخص خرگوش کی داڑھ کو گلے میں باندھ کر لٹکا دے تو وہ داڑھ کے درد سے محفوظ رہے گا اور اسے سکون حاصل ہوگا۔ خرگوش کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے، معبرین کی کیا رائے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے معبر ہیں خرگوش کے، انہوں نے فرمایا خرگوش کی خواب میں تعبیر ایک خوبصورت عورت کی ہے جس میں محبت و الفت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کو ذبح کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی عورت مر جائے گی یا اس سے جدا ہو جائے گی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا ہے
یا کسی نے خرگوش اس کو بطور ہدیہ دیا ہے یا اس نے خرگوش خریدا ہے، تو ان سب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے رزق کی دولت نصیب ہوگی، لیکن اگر خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس سے کہیں رشتہ آ جائے گا، اور اگر صاحب خواب شادی شدہ ہے تو یہ اس کے اولاد کی طرف اشارہ ہوگا یا اپنے مخالف پر غلبہ اور کامیابی کی طرف اشارہ ہوگا۔ یہ تھا خرگوش کے متعلق، یہ ایک عام خرگوش تھا جو عمومی طور پہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، ملتے ہیں عمومی طور پہ۔ ایک اور خرگوش ہوتا ہے جس کو دریائی خرگوش کہا جاتا ہے، الارنب البحری جس کو کہا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم بھی اور ہے، اس کے کھانے کا حکم بھی اور ہے، اس کی فیودات بھی اور ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ جو دریائی خرگوش ہیں ان کا کیا حکم ہے کھانے کا اور ان کا شرعی حکم کیا ہے۔ یہ تو عام جو خرگوش ہمارے عرف میں پائے جاتے ہیں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں جو عمومی طور پہ مل جاتے ہیں بآسانی، اس سے متعلق یہ ویڈیو تھی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو فیڈ بیک بھی دیے گا اور ہمیں ہماری ویڈیوز کے متعلق آگاہی بھی دیے گا۔ ہماری کوشش ہے آپ کے لیے ہر آئے دن نئے ویڈیو لے کے آئیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔